پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ٹیم لاہور پوچھتا ہے آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے ایک سابق ایس پی لیگل جو ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والے, ان کے مرڈر کے حوالے سے جو پولیس نے تحقیقات کی, جس طریقے سے ملزمان پکڑے گئے, جس طریقے سے چیزیں انرتھ ہوئیں, وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. اور اس میں ایک مورل ہے, ایک اس کا نتیجہ ہے, اور وہ ہر اینگل پر آپ کو بدلتا نظر آئے گا. ہر شخص کے لیے اس کا نتیجہ مختلف ہے. تو اس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سبق سے کچھ سیکھا جائے. تو اب ہمارے ساتھ ملزم ہے جی عارف آفریدی اس کا نام ہے, اور ہی از دا پرسن جو مقتول کے ہی بھائی کا سیکیورٹی گارڈ تھا. ہی از دا پرسن جو مقتول کے بھائی کی بھابھی جو ہیں ان کے ساتھ نکاح میں بھی ہے, اور کہانیاں کئی گتھیاں کھلیں گی. سمجھتے ہیں. السلام علیکم. اچھا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت دکھ ہو رہا ہے. بہت دکھ ہو رہا ہے. بہت ہو رہا یہ کرتے ہوئے پتا تھا کہ دکھ ہوگا, بعد میں پکڑے یہ گئے؟ نہیں پتا تھا مجھے. اصل میں آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں زیادہ سیانا ہوں. نہیں, میں بس یہ سوچا تھا میں بھاگ جاؤں گا نا. کہاں بھاگ جاؤں گا؟ پشاور. پشاور. پہلے بھی کسی بندے کو مارا؟ نہیں. کلیم کے ساتھ مل کے کچھ کیا ہو کبھی؟ نہیں. کلیم نے کبھی کچھ کیا ہو جو آپ کے نوٹس میں؟ نہیں. پیچھے کہانی صاف ہے. جی شکر. کبھی کسی کی جان نہیں لی؟ نہیں شکر. ابھی کیوں لے لی یار؟ بس یہ وہ جو باتیں کہہ رہی تھی نا, یہ تنگ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, ہمارا حق نہیں دے رہا ہے, یہ نہیں دے رہا ہے. ہاں, اس لیے بس. تمہارے نکاح میں تھی؟ جی. تو اس کا حق اس گھر میں کس بات کا تھا پھر؟ وہ اس سے پہلے نہیں, یہ روزے سے پہلے نکاح ہوا ہمارا. کس تاریخ کو نکاح کیا تھا؟ روزے سے 2 دن پہلے, 3 دن پہلے. اچھا, کلیم کیسا آدمی تھا؟ وہ بس ہمارے ساتھ تو اچھا تھا. ویسے کیسا آدمی تھا؟ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا مطلب وہی ہے جو میں پوچھ رہا ہوں. جی. کیوں جا بندہ سی کیسا آدمی تھا؟ ایسا اچھا تھا ہمارے ساتھ. اس کو گارڈوں کی ضرورت کیوں ہوتی تھی ہر وقت؟ وہ بس کہتے تھے ہمارا دشمنی ہے یہ. کس کے ساتھ دشمنی تھی؟ وہ مجھے نہیں پتا. کتنے سال گارڈ رہے ہو؟ 3 سال. تو گارڈ کو یہی نہیں پتا کہ میں نے جس کی حفاظت کرنی ہے کس سے اس کی حفاظت؟ اور لڑائی کرتا تھا کسی کے ساتھ, ہے نا. کلیم؟ ہاں, مجھے رکھا تھا. تو تم اس کے حصے پر لڑتے تھے؟ نہیں, میں نہیں لڑتا تھا. تم کیا کرتے تھے؟ میں اکثر, آپ لوگ پوچھو ادھر سے. کلیم سے آپ ملے کیسے تھے؟ وہ میرا جو بھائی اس کا دوست تھا. بھائی آپ کا کیا کرتا ہے؟ وہ بس ادھر نہیں, اپنا علاقے میں بزنس کرتے ہیں. باڑے میں؟ جی. کیا بزنس کرتا ہے؟ یہ بس وہی کپڑے مپڑے وغیرہ, منشیات کا کام بھی کرتا ہے. وہی بس ہے نا. جی. یعنی منشیات کا کام کرتا تھا آپ کا بھائی؟ نہیں, منشیات اس کے ساتھ نہیں گئی. سر آپ کا بھائی منشیات کا کام کرتا تھا نا؟ نہیں, اس کے ساتھ نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ نہیں کیا, ویسے تو کرتا تھا نا. وہ ادھر ہمارے علاقے میں منشیات کا ہی کام ہے. وہ ادھر تمہارا علاقہ ہمارا علاقہ منشیات کا کام کرتا تھا نا. ادھر ہمارے علاقے میں آپ سب کو پتہ ہے, سب پاکستان کو پتہ ہے, یہ ادھر منشیات کا کام ہے, بزنس ہے. تو بھائی یہی تو بات پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا بھائی منشیات کا کام کرتا تھا. وہ سب ادھر کرتے ہیں. سب کرتے ہیں. آپ کا بھائی بھی کرتا تھا؟ آپ بھی کرتے تھے؟ نہیں, میں نے تو نہیں کیا. سب کرتے تھے تو آپ کیوں نہیں کرتے تھے؟ ادھر لاہور 3 سال پہلے آئے تھے لاہور, تو آپ اس سے پہلے میں نے, اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا. اسلحہ چلانا کہاں سے سیکھا تھا؟ ٹریننگ کہاں سے لی تھی؟ یہ تو ہمارا ادھر نہیں, پٹھانوں کا نا, چھوٹے. ہر پٹھان کو آتا ہے, وہ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. اچھا, جب آپ کلیم کے پاس آئے, بھائی نے آپ کو ہی کیوں کلیم کے پاس ڈیوٹی پہ بھیجا بطور گارڈ؟ بھائی کو فون کیا تھا, میرا دشمنی ہے اور مجھے ایک گن مین چاہیے. کلیم کی بیوی سے آپ کا تعلق کیسے بنا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا یہ سب ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دو. کلیم کی زندگی میں آپ کا اس سے ہراس تعلق کیسے بنا تھا؟ وہ بھائی کیا تھا, بھائی نہیں ہوتے جو بھائی بلاتے ہیں. اچھا, یعنی بہن بھائی بن کے پہلے تعلق شروع ہوا؟ جی, ایسا ہے نا. مجھے نہیں پتا تھا اتنا ہو جائے گا. ہوش ہے کیا کہہ رہے ہو؟ جی سر. پہلے ہیرا نے تمہیں بنایا اپنا بھائی اور تم بن گئے اس کے بھائی, اس کے بعد اس کا خاوند فوت ہو گیا. اس طرح بھائی نہیں, جو نہیں بولتا جو بھائی بولتا ہے. وہ تمہیں بھائی بلاتی تھی؟ جی, وہ خان بھائی بلاتے تھے. اور تم اس کو کیا بلاتے تھے؟ باجی. تعلق کیسے بنا؟ ٹیلی فون پہ باتیں کرتے تھے؟ ہاں جی, کرتے تھے. ایکڑے بھین بھرا ہوندے نا. یعنی جس کی تم حفاظت کر رہے ہو, جندہ تو سیکیورٹی گارڈ ہے,
उसी की बीवी के साथ तुमने बहन भाई का ताल्लुक बना के उस टेलीफोन टाइम पे हमारा बातें ऐसा करते ताल्लुक थे? नहीं था, उस टाइम हमारा ये ताल्लुक था। कौन सा ताल्लुक था? बहन भाई हाँ वाला? जी जी। कितने दिन बाद ये दूसरे वाला ताल्लुक ये बना? जब इसका इद्दत ख़त्म हो गया, इद्दत खत्म हो गया। इद्दत के दौरान इसने मुझे बोला अपने हमारे साथ निकाह करना। आपने तो नहीं कहा? नहीं, आपने तो शर्त नहीं रखी थी निकाह करने की कि निकाह करोगी? मैं गरीब सा बंदा हूँ, मैं क्यों शर्तें रोकूं? तो तुम्हें क्या कोई हीरे निकले हुए थे? क्योंकि ये दिल की बात है, ये दिल की बात है जिस पे दिल आया। कितना अरसा टेलीफोन पे बात होती रही? टेलीफोन तो बात रोज होती थी। रात को टेलीफोन पर बात होती थी? नहीं होती थी? रात को भी होती थी, दिन को भी होती थी। जिस तरह आप जिस तरह करते हो बात बहनों भाई से, ये किसी दोस्त किसी रखा ना अपना जो तकलीफ शेयर करते हो, इस तरह हम भी करते थे। खान पागल तो नहीं है कि ऊपर मसला है? नहीं सर, सुन लो, कलीम कितना अरसा पहले मरा था? ओ यार वो 6-7 माह हो गया। 6-7 महीने पहले? 6-7 महीने पहले कलीम मरता है। जी जी। उसकी बीवी की इद्दत भी पूरी हो जाती है। इद्दत से निकलते वो तुम्हें निकाह का पैगाम भेजती है। उसके साथ तुम लोग टेलीफोन पे भी दिन रात बातें करते हो। क्या समझा क्या हुआ है? ओ सर, उसने मुझे ये समझ लिया, और फिर अच्छा उसके कहने पर उसके जेठ को भी मार देते हो, साबिक एसपी को। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही है। ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें उसके जेठ को मारना पड़ा? साबिका जेठ को? वो बच्चों के साथ जुल्म कर रहा था। क्या जुल्म कर रहा था? उसको अपना हक नहीं दे रहा था। क्या हक चाहिए था? उसका जो हक था ना, उनके पास अगर बच्चों की उम्रें कितनी थी? छोटे छोटे बच्चे। क्या उम्र है उन बच्चों की? 8 साल से कोई बड़ा नहीं है। अब मेरी एक बात सुनो, पंजाबी में कहते हैं शर्म वाला अंदर बढ़िया, बेशर्म आख्या मिथु डरिया। यानी शर्म वाला बंदा जिसको शर्म थी वो अंदर चला गया है, और बेशर्म सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि जनाब मेरे से डरे मैं सारे। बच्चों की उम्र है 7-7, 8-8 साल। उनकी माँ ने निकाह कर लिए तुम्हारे साथ। किस हिस्से के लिए बंदा मार दिया तुमने? कौन सा हिस्सा था? औरत तो तुम्हारे साथ निकाह कर चुकी है। निकाह रजिस्टर कहां पे हुआ था? निकाह किसने करवाया था? वो एक मौलवी था। सड़क से जाता पकड़ लिया कि मौलवी इधर आ, मैंने निकाह करा पता इन चीजों का ना। इधर निकाह का मौलवी का बंदोबस्त किसने किया था? वो उधर किया था, इसने किया था। हिरा ने? जी। जिसको प्यार से तुम क्या कहते थे? सना। सना। ले ले स्वाद ले लिया ना? क्या? अब तुम भी जेल में जाओगे, वो भी जेल में जाएगी। ठीक हो गया ना? मौलवी उसने बुलाया, तुम सिर्फ दूल्हा बन के गए, निकाह करके फारग हो गए। अगो आगे रोजों में बंदा मार दिया। शर्म आ रही है नहीं आ रही? बहुत शर्मिंदा। कैसे पता चलेगा? बहुत। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं लाला? कुछ भी नहीं। अम्मा क्या करती हैं? वो भी कोई घर में, कुछ घर में ही होती हैं। कोई भाई भैया पीछे आए? मैं अभी तक तो नहीं आया। हाँ, वो आएंगे भी क्यों? कितने दिन हो गए यहाँ पे? 3-4 दिन हो गए। हाँ, तो कोई पीछे से नहीं आया? नहीं, रब्ता नहीं हुआ। आज आपको लगता है कि उनको नहीं पता होगा कि भाई ने काम चढ़ा दिया? पता होगा। तो फिर भी वो नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है? मैंने अच्छा नहीं किया। उन्होंने तुमसे ताल्लुक खत्म कर दिए है। इसका सादा सा मतलब क्या है कि उन्होंने ताल्लुक खत्म, तुमसे ताल्लुक खत्म कर दिए। अब मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है? जिससे निकाह किया, निकाह का कोई कागज पत्तर भी, कोई साइन शाइन उठे हुए थे? कोई नहीं हुए थे? वो तो मुझे नहीं पता। निकाह किसने किया? वो इसने मौलवी को बुलाया। जबरदस्ती तो उसने नहीं किया ना? दूल्हा तू ही था ना? कोई और तो नहीं था? तो उस पे साइन भी तेरे ही होने थे। वो मौलवी को पता होगा, जो मौलवी ने मौलवी ने निकाह किया था, तुमने निकाह किया था? मौलवी ने हम दोनों को निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ा दिया ना? उसको किसी कागज पे भी लिखा था कि बस पढ़ा के का चलो हाँ, कागज थे उनके पास, कागज थे। उसके ऊपर तुमने कोई साइन किया था या अंगूठा लगाया था? किया था। बड़ी मेहरबानी। वो कहाँ है वो कागज जिस पे था? वो उनके पास है। आपके पास कोई नहीं है? अब वो तो चली गई जेल। जिन बच्चों के लिए तुमने उसके जेठ को मारा था, अब वो बच्चे रहेंगे उन्हीं के पास ही। तुम भी जाओगे जेल। बस गलती हो गया सर। हाँ, गलती हो गया। महसूस नहीं हो रही वैसे? जाती बात बहुत महसूस, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। पता है, सबसे पता पूछो, बहुत महसूस हुआ। सजाए मौत होनी चाहिए ना? इंसान की जान लेने पर सजाए मौत तो होनी चाहिए। बहुत अफसोस हुआ। हाँ, सजाए मौत होनी चाहिए ना? मुझे माफ कर दिया। नहीं, कौन करेगा माफ? जिसने करना था तो मारता ही। अच्छा, चौधरी फरत ने तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती की थी? नहीं, कभी ज्यादती नहीं की थी। इसको मारने का प्लान कैसे बना था?
سمجھ نہیں سر اس کو مارنے کی تیاری کا ارادہ کیسے بنایا تھا؟ اسے ارادہ روزے سے 2 دن پہلے. ہاں، کس کے کہنے پہ؟ یہ ثنا کے کہنے پہ. ثنا کے کہنے پہ، ہیرا اور ثنا کے کہنے پر. اچھا، آپ کو سارے لوگ جانتے تھے اس آبادی میں کیونکہ آپ نے 3 سال وہاں پہ کام کیا ہوا تھا، تو آپ کو یہ نہیں لگا میں جاؤں گا میں پہچانا جاؤں گا؟ وہ ہیلمٹ اور کپڑے اینک پہن کے مجھے جانا پڑا. تو یہ کس نے طریقہ بتایا تھا حلیہ بدلنے کا؟ ہم دونوں کا طریقہ تھا. کپڑے تو روٹین میں پہنتا ہے بندہ، پہنتا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کپڑوں میں اوپر نیچے کپڑے پہنے تھے، کیا کیا تھا؟ نیچے یہ ٹراؤزر شرٹ تھا. یہ نیچے پہنا، اس کے اوپر کیا پہنا تھا؟ کپڑے، شلوار قمیض. جی. اوپر کیا پہنا؟ اوپر ہیلمٹ اور جو رومال نہیں ہوتا اینک. اچھا، رکے کہاں پر تھے جب آپ قتل کرنے کے لیے پشاور سے آئے یہاں پر؟ وہ تو رکے کہاں تھے؟ ہوٹل پہ. کیا نام تھا ہوٹل کا؟ کیا نام؟ کینور مرحبا کیا نام ہے. مہینے کے کتنے پیسے کماتے ہو؟ میں بس یہ 20-25 ہزار کماتا ہوں. کیا کام کر کے؟ یہ سیکورٹی گارڈ کرتا تھا. کہاں کرتے تھے آخری کام؟ آخری ادھر ہی لاہور میں. ہوٹل کتنا عرصہ رہے؟ روزے سے 2 دن پہلے آیا تھا. اور ہوٹل کا کرایہ کون دیتا تھا؟ وہ یہ ثنا بھیج رہی تھی. یعنی جب تمہارا اس سے نکاح ہوا ہے تب بھی تم ہوٹل میں آئے ہو؟ جی جی. چین یہ ہے کہ تمہیں وہ ہوٹل میں ٹھہراتی ہے، اس کا کرایہ دینا شروع کرتی ہے، تمہیں تمہارے ساتھ ہی نکاح ہو جاتا ہے. وہ تمہارے پاس ہوٹل میں آئی تھی؟ جی جی. ثنا کتنے دن آتی رہی ہے وہاں پہ؟ ایک بار آئی. اور وہاں پر کتنی دیر رکی؟ 2 گھنٹے. 2 گھنٹے رکی. یہ ڈسکشن ہوا تھا، یہ پلان بنا تھا مارنے کا، اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی. تمہیں جس دن تم نے اس کو مرڈر کیا، جس دن ایس پی کو، اس دن تمہیں بلایا کس نے تھا؟ اس نے بلایا. کیا کہا تھا؟ گاڑی دھو رہے آ جاؤ. گاڑی دھو رہا ہے. اس کو کیسے پتا چلا تھا گاڑی دھو رہا ہے؟ کیمرے سے پتا چلا. کیمرے جو پوری سوسائٹی میں، اور ان کی سرویلنس ثنا کے گھر میں ہوتی تھی. یہ کیا اثر ہے؟ او بھائی، ان دی اسکرین وہاں پہ ثنا کے گھر لگی تھی نا. جی جی جی. اسکرین جو LCD ہوتا ہے نا. ہاں. پھر تم آئے اور تم نے مار دیا. موٹر سائیکل کس نے دیا تھا؟ وہ اس نے مجھے بولا ادھر کھڑا کرو، ادھر کھڑا ہوا ہے. موٹر سائیکل کس کا تھا؟ اس نے ثنا نے مجھے فون پہ بولا کہ موٹر سائیکل ادھر کھڑا ہے. کہاں؟ سگیا. اچھا. 2023 نمبر ہے. بس آپ کک مارو اور ڈائریکٹ آؤ چابی کے بغیر. وہ موٹر سائیکل کہاں ہے؟ وہ ادھر. میں نے پھر دوبارہ اس نے بولا جب وہ کام کرو گے پھر ادھر ہی کھڑا کرو، اور موٹر سائیکل چھوڑ. اس کے اوپر نمبر تھا 2023 نمبر تھا. اپلائیڈ فار تھا؟ ہاں، کیمرے میں آیا ہوگا. اپلائیڈ فار تھا. اس کا مالک کون ہے موٹر سائیکل؟ وہ مجھے نہیں پتا سر. ثنا کو پتا ہے؟ وہ اس کو پتا ہوگا، مجھے نہیں. یعنی اس میں اور بھی کریکٹر ہے. جس نے موٹر سائیکل دیا تھا وہ بھی کریکٹر اس مرڈر میں شامل ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پولیس اس معاملے کو بھی دیکھے. یہ انشاءاللہ جیل جائے گا. ثنا بھی جیل جا چکی ہے، جوڈیشل ہو گئی ہے. یہ سچویشن ہے، اور میں آپ کو آنیسٹلی اس کی بتاؤں، میں بالکل کسی کو ڈسگریس نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن وہیں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بھائی یہ جو محبت کا بھوت ہوتا ہے نا، یہ بڑے بڑے تباہ کر دیتا ہے. وہ زن، زر، زمین، انہوں نے ریاستیں گرائی ہوئی ہیں. تو میں کیا چیز ہے؟ تو ہوش سلامت رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہوش کھو گیا تو سمجھو گیا. اللہ کے بھی چور، معاشرے کے بھی چور، نظام کے بھی چور، اور بھائی صاحب کے پورے خاندان قبیلے نے ان کو چھوڑ دیا. یہ جائیں گے جیل انشاءاللہ، یہ اپنی سزا لیں گے انشاءاللہ، اور ان کا خاندان ان کو بھول کر اپنے معاملات میں انشاءاللہ العزیز آگے چلے گا. تو یہ حیثیت ہے انسان کی، ایک مجرم کی. ابھی یہ مجرم ثابت نہیں ہوئے، جیسے یہ ثابت انشاءاللہ ہو جائیں گے، کیونکہ مان رہے ہیں جان انہوں نے لی ہے. ملزم سے مجرم کا سفر طے ہونے کی دیر ہے، تمام چیزیں ختم ہیں. تو اس سے سبق سیکھیں اور اپنے خاندان قبیلے کا خیال رکھیں. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.